السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کا عربک سر، میں آپ کو عربی پڑھاؤں گا۔ الحمدللہ پچھلے 20 سال سے یہ خدمت کر رہا ہوں اور بڑی محبت ملی ہے آپ لوگوں کی، اور یہی متمنی بھی ہوں کہ آپ سے بھی ایسی توقع رکھتا ہوں کہ ویسی محبت جو آپ کے سینئرز دیے ہیں آپ سے بھی ملے گی۔ پیارے بچوں، میری کلاس میں یہ سوچ کر بیٹھیے، یہ سوچ کر میری کلاس کو آئیے کہ ہم کو 99 ہی چھونا ہے۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اتنے مارکس کیوں لائیں، آپ کا کئی کو نہیں کر سکے، آپ کا مشن یہ نہیں ہے کہ آپ لانا ہے۔ میرا مقصد، میرا مشن ہے آپ کو دلانا ہے 99۔ صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ میری کلاس اٹینڈ کرنا ہے۔ آپ آئیے، پابندی سے سنیے، اور جو چیز نہیں سمجھ میں آئی 1000 مرتبہ پوچھیے آپ۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے آپ کو سمجھانے کی۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا مشن 99 ہے، اور الحمدللہ میری یہ کوشش میں اللہ کے فضل و کرم سے میکسیمم میں کامیاب رہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہر بچے کو 99 میں جس کو پڑھاتا ہوں وہ فرسٹ بینچ پہ بیٹھے یا لاسٹ بینچ پہ، آپ مجھ تک آئیں یا میں آپ تک آؤں، مارکس ایک ہی ہونا صاحب۔ یہاں پہ کچھ بھی ہونے دو، انٹرنل مارکس، کالج کے مارکس، آپ کو جو ہونا میں دیتا ہوں۔ آپ کتنا بھی لکھو، آپ 35 کا لکھے تو بھی 99 میں ڈال کے دیتا ہوں آپ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ انیبل میں میرے کو 99 واپس کرنا۔ یہ مارکس کی ویلیو نہیں ہے میرے پاس، انیبل کے مارکس ہونا ہے۔ آپ کو جو مارکس انٹرنل ہونا، جس سے آپ خوش ہوتے ہیں میں آپ کو دوں گا، لیکن انیبل میں جس سے خوش ہوتا ہوں وہ آپ میرے کو ریٹرن کرنا۔ اس کے لیے ہم دونوں مل کے کوشش کریں گے، آپ بھی میں بھی۔ تو آج الحمدللہ آج ہماری پہلی کلاس شروع ہونے جا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حبیب کی عطا سے۔ تو آج ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، دونوں عالم کے سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ اس ناز غلامی پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، جو سب سے پہلی وحی تھی جو غار حرا میں نازل ہوئی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھیے
آپ روزہ رکھیے، آپ زکوٰۃ دیجئے، آپ حج کریے، آپ والدین کی فرما بردار ہو جائیے، اساتذہ کا احترام کریے، پڑوسیوں کا احترام کریے، بھائی بہن سے محبت سے پیش آئیے۔ یہ تمام جو باتیں ہیں، یہ کوئی بات، کوئی فرائض، کوئی واجبات، کوئی سنن، کوئی نوافل کا ذکر نہیں۔ سب سے پہلے کا جو لفظ، سب سے فرسٹ لفظ اقرأ، پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا۔ اور دیکھیے صاحب، اقرأ بولتے، پہلا لفظ بولتے، پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو جو پہلا حکم دیا گیا ہے، پڑھیے۔ کیا پڑھیں؟ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک، اللہ کا نام پڑھیے صاحب، بسم ربک، اللہ کا اسما۔ اسی لیے ہم جو ہے نا سلام کی بھی جو ابتدا کرتے ہیں، السلام علیکم، اللہ کے نام سے کرتے ہیں، پیس بی اپون یو، السلام علیکم، سلام سے ہی۔ اقرأ بسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھیے صاحب۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پہ ایک لفظ لکھا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے کیا معنی آتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، اور ریپیٹیڈلی بارہا رحم کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے کلاس کی ہم بسم اللہ کر رہے ہیں، ابتدا کر رہے ہیں، تو پہلے جو ہے نا بسم اللہ کے ساتھ ہی اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ بسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھیے۔ جو پڑھنے کا لفظ سب سے پہلے دیا گیا ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو اس لیے بچوں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو جو ہے بتایا تھا، ایک حدیث شریف کا بھی ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ، کمپلسری ہے سب پڑھنا، پڑھنا کمپلسری ہے۔ ہم جو ہے پڑھنے کو پس پش ڈال دیے ہیں۔ دیکھیں صاحب، کسی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے آپ بہت اچھے ہیں، شریف ہیں، نیک ہیں، اوبیڈینٹ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، 1000 باتیں کسی کے متعلق بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ تمام باتوں کے علاوہ ایک لفظ کہہ دے مسلمان، تو ہو گیا صاحب، یہ ایک پاسورڈ ہے تمام اچھائیوں کا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے کو پڑھنے نہیں آتا، اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں میرے کو لکھنے نہیں آتا، میں مسلمان ہوں اور میں نہیں جانتا، تو یہ پورا ضد ہے ایک دوسرے کی، یہ اپوزٹ ہے۔ مسلمان اور جاہل نہیں ہو سکتا، مسلمان اور جاہل نہیں ہو سکتا، مسلمان اور کافر نہیں ہو سکتا، یہ ضد ہے بالکل، اس کی اپوزٹ ہے۔ تو اسی لیے کمپلسری سرکار 1400 سال پہلے فرمائے کہ مسلمان پڑھا لکھا ہونا چاہیے صاحب۔ اور ان تمام میں مسلمانوں میں عورتوں کا بڑا معاملہ ہے صاحب۔ ایک بچے کو پڑھانا، ایک بچے کو پڑھانا ہے، لیکن ایک بچی کو پڑھانا پورے خاندان کو پڑھانے کے برابر ہے، پورے خاندان۔ ایک یونیورسٹی ہے وہ، جننی ماں، ایک ماں کو پڑھانا ہے، ایک بچی کو پڑھانا جو آنے والی جنریشن کی جو جننی ہے اس کو پڑھانا ہے، ایک یونیورسٹی کو۔ تو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نہیں بلکہ خاندان کو پڑھا رہا ہوں۔ آپ قابل ہو جائیں گے تو آپ کا پورا خاندان قابل ہو جائے گا۔ اس لیے میری بچیوں، بہت غور و فکر سے، بہت ادب سے، بہت احترام سے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی ضمن میں کہ کچھ باتیں لے کے چلتے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا کمپلسری ہے صاحب، ہر مسلمان، مرد پہ بھی عورت پہ، مسلم و مسلمان۔ اطلب العلم ولو کان بالسین، دیکھو صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سے آپ کو چائنا جانا پڑے، سین جو مکے سے بہت دور، بہت دور، آپ جو ہے تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے پاس وسائل ہیں جانے کے لیے، ہمارے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، ہاں کار ہے، ایروپلین ہے، ٹرین ہے، بس ہے، مگر اس زمانے میں سفر کا صرف ایک ذریعہ تھا اونٹ، گھوڑا۔ اب اس سے مکے یا مدینے سے نکل کر آپ سین جائیں گے تو کتنا وقت لگ جائے گا، کتنے مہینے درکار ہوں گے، اور سفر کی مشکلات، بھوک پیاس،
دھوپ سردی گرمی وہ سب کو مسائل کو برداشت کرتے ہیں وہاں تک پہنچنا، پھر وہاں کی زبان سیکھنا، پھر وہاں جا کے علم حاصل کر کے وطن آنا، بہت مشکل کام تھا، اتنا مشکل جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن سرکار فرمائے علم حاصل کرنے کے لیے چائنا جانا پڑے، چین جانا پڑے، سین جانا پڑے تو بھی چاہیے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اور بتایا گیا ہے کہ علم کا جو ٹائم ہے، پیریڈ ہے، کہاں سے کہاں تک ہے صاحب، علم کب سے کب تک حاصل کرنا، تو بتایا گیا ہے ماں کی گود سے خبر کی گود تک، یعنی ماں کے پیٹ سے لے کے خبر میں گئے تک یہ پیریڈ ہے صاحب علم حاصل کرنے کا۔ اطلب العلم، علم حاصل کرو، آپ اس کو وقفہ نہیں دے سکتے، چھوڑنا نہیں صاحب، مسلسل 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 علم حاصل کرنا صاحب۔ آپ جو ہے دیکھے ہوں گے کہ گھر میں ٹیپ ہے، کوئی ٹیپ ایسا ہے جس میں سے پانی ٹپک رہا ہے، پانی ایک ایک خطرہ ایک ایک خطرہ ایک ایک خطرہ، ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے ایک پانی کا خطرہ جا رہا کیا ہو رہا، لیکن وہ خطرہ ٹپکتے ٹپکتے جس جگہ پہ وہ پانی کا خطرہ گرتا ہے، کتنے ہی مہنگے ٹائلز کیوں نہ ہو، وہاں پہ ایک دھبا سا آ جاتا ہے، ایک جو ہے نا گولڈن کلر کا ایک نشان بن جاتا ہے۔ اب اس کے برخلاف جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے، آپ گھر دھوتے ہیں، ایک بکیٹ دو بکیٹ نہ تو پائپ لے کے پورا فرش پہ مارتے ہیں پانی، کچھ دیر کے بعد سوکھ جاتا ہے، پھر معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں پانی آیا تھا گیا تھا، کچھ دن کے بعد پھر کل دیکھیں گے تو آپ پھر ویسی ڈسٹ یہ وہ سب رہ جاتی ہے۔ لیکن وہ جگہ جہاں پہ پانی مسلسل کچھ وقت تک گرتا رہا، یہ ایک خطرہ ہی گرا، لیکن کئی سالوں کے بعد بھی جا کر اگر اس جگہ کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پانی تھا، یہاں پانی گرتا تھا، یہ اس کا نشان ہے۔ تو اسی طرح سے میرے بچوں، ایک دن میں کوئی چیز پوری حاصل کر لینا، مثال کے طور پہ آپ ایک دن بیٹھے، پورا پڑھ لیے، پورا لکھ لیے، سب ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کیا کریں صاحب، ایگزام دیے، لکھ لیے، پڑھ لیے، پاس بھی ہو گئے۔ لیکن نالج کا جو معاملہ ہے، جو مسلسل تھوڑی جو حاصل کرتے ہیں آپ، وہ آپ کو زمانے بھر تک یاد رہ جاتی ہے۔ ایک دن میں پڑھے، دوسرے دن ایگزام لکھے، تیسرے دن بھول گئے، پھر اگر چوتھے دن کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا لکھے کیا پڑھے، نہیں صاحب نہیں معلوم تھا، وہ یہ ایگزام کے سامنے پڑھے تھے وہ بھول گئے، نہیں صاحب۔ اس لیے مسلسل پڑھتے جاؤ میرے بچوں، اور تھوڑا روز پڑھنا، ایک دن میں پوری قرآن کریم تلاوت کر کے رکھ دینا نہیں، پھر سال کو رمضان میں جیسا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اب نکالے پڑھ لیے، پھر رمضان کے بعد پھر رمضان میں، نہیں صاحب روز پڑھو، آپ پاؤ پارا پڑھو، روز پڑھو، ایک سال میں کمپلیٹ کرو مگر روز پڑھتے رہو۔ روز پڑھنے سے جو تجلیات وارد ہوتے ہیں، جو اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ ایک وقت میں پڑھنے سے اتنے فائدے نہیں ہوتے جتنے کہ مسلسل کرنے سے ہوتے ہیں۔ العلم وسیلۃ للرخاء والغنا، اور بتایا جاتا ہے کہ علم جو ہے نا ترقی اور مالداری کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ علم حاصل کریں گے تبھی آپ جو ہے ترقی کر سکتے ہیں، علم حاصل کریں گے تبھی آپ مالدار ہو سکتے ہیں، عروج تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک علم وسیلہ ہے، اگر آپ کے پاس نالج ہے تبھی آپ سے لوگ بات کرنے سے پہلے سوچیں گے ارے بھائی ہوتے قابل ان سے بات کیسا کرنا، کہاں سے موضوع شروع کریں، اگر ان سے شروع کریں گے تو ایک لفظ پہ کتنی دیر تک بولیں گے۔ تو اس لیے میرے بچوں خوب علم حاصل کرو اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو۔ العلم افضل من العبادہ، دیکھو کتنی پیاری بات بتائی گئی ہے کہ جو ہے ہم نوافل پڑھتے ہیں اس سے بہتر ہے علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنا، ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ مسجد نبوی میں لوگ جو ہے ایک جگہ بیٹھ کے کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے، کچھ ذکر و اذکار کر رہے تھے، اور کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، 3 مجالس الگ الگ مجالس ہو رہے تھے۔ تو اس میں سب سے بہترین مجلس کو جس کے سرکار نے فرمایا جہاں علم تقسیم ہو رہا تھا، لوگ علم پر بات کر رہے تھے، تو سرکار کا پسندیدہ مشغلہ ہے علم حاصل کرنا میرے بچوں، اس لیے خوب اچھی طریقے سے علم حاصل کرو۔ العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، اور علم جب آپ کو آ گیا ہے، جب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہے دیکھو بیٹا ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، تو اس پہ عامل بھی ہو جانا، عمل پیرا ہو جانا۔ اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ کر نہیں رہے ہیں تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک جھاڑ ہے اس کو پھل ہی نہیں ہے۔ وہ جھاڑ سے لوگ محبت کرتے ہیں جس کو پھل لگتے ہیں، جس کو پھول لگتے ہیں۔ اب وہ جھاڑ تو ہے لیکن اس کے نہ کوئی پھل آتا ہے نہ کوئی پھول، تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو دوسرے پھل اور پھول والے جھاڑ کی ہوتی۔ تو اسی لیے جب آپ اچھی اچھی باتیں کریں گے تو لوگ حلقہ بنا کے آپ کے اطراف بیٹھے رہیں گے،
حلقہ بنا کے آپ کے اطراف بیٹھے رہیں گے. آپ جو ہے دیکھو، آپ ہم جو اکثر جو ہے بولتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ والے، تو جب تک انہوں اللہ والے کب بولیں گے؟ جو اللہ کی باتیں کرتا ہے اس کو اللہ والا کہتے ہیں. تو وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کے اطراف لوگ بیٹھے رہتے ہیں. وہ جب بات کرتا ہے اللہ کی بات کرتا ہے. وہ مر جاتا ہے تو اس کی خبر کے اطراف بیٹھے رہتے ہیں. ارے کیوں کہ یہ وہ لو آدمی ہے صاحب، یہ وہ دل والا ہے صاحب جس کے اوپر اللہ کی تجلیات اترتے تھے. تو یہاں بیٹھ کر ہم دعا کریں گے، یہاں بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے. یہ بڑا نیک آدمی تھا. بہرحال تو میرے بچوں یہ یاد رکھیے، العلم مفتاح الخیر کلی. اور ایک بات بتائیے کہ ہر اچھائی کی چابی، دا کی آف سکسیس، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ علم حاصل کریے. جس کے پاس جتنی بڑی چابی، جتنا زیادہ علم ہوگا اس کے بعد اتنی بڑی کی ہوگی. سمجھ میں آ گیا نا؟ کیا ہے العلم مفتاح الخیر، مفتاح الخیر کلی. ہر اچھائی کی ہر اچھائی کی علم ہے صاحب. آپ علم سے ہی یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. اور علم بڑا ادب سے حاصل کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا يحصل المرء اخلاقا بغیر العلم، اور کوئی بھی آدمی خوبصورت نہیں ہو سکتا بغیر علم کے. علم ہے تو آدمی کی خوبصورتی ہے. آپ کی جو خوبصورتی ہے آپ کی زبان سے پتہ چلتی ہے، آپ کے چہرے سے، آپ کے آنکھ سے، آپ کے بال سے آپ کی خوبصورتی نہیں، آپ کی زبان سے آپ کی خوبصورتی معلوم ہوتی ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ کی زبان اچھی ہوگی تو لوگ سب آپ کے گرویدہ رہیں گے. آپ کی زبان اچھی کب ہوگی؟ جب آپ علم حاصل کریں گے، اچھی باتیں سنیں گے. جب آپ اچھی باتیں سنیں گے تبھی تو اچھی باتیں بول سکیں گے. تو جب آپ اچھی باتیں بولنے لگ جائیں گے تو سب لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے. آپ کے امی، آپ کے بابا، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کے نانی امی، دادی امی، تمام چیزیں جتنے لوگ ہیں آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے. بولیں گے کتنی پیاری باتیں کرتی ہے، ذرا آئیے نا آپ بیٹھیے ہمارے بیچ میں، کیا پڑھے آج، کیا پڑھے بیٹے بولو. تو جب آپ وہ باتیں بولتے جائیں گے تو لوگ بولیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کے پیشانی کو چومیں گے، ماشاء اللہ کتنی پیاری باتیں کر رہی ہے میری بیٹی، کتنی پیاری باتیں کر رہی، کہاں سے سنی اماں، کہاں سے سنی اماں. تو یہ تمام چیزیں کیسے آئیں گی؟ یہ سوب کے سوب علم حاصل کرنے سے آئیں گی. اور علم کیا ہے صاحب؟ العلم وسیلۃ النجاح، نجات کا وسیلہ ہے صاحب. اگر آپ دیکھیں صاحب، ہر آدمی ایک محور پہ ہے، گھوم رہا ہے، ایک آربٹ پہ ہے، لیکن اس کو پھر ہی رہا ہے. جیسا کہ ہم موت کیا ہے؟ نجات ہے، بولتے ہیں ان کو نجات مل گئی صاحب، یہ تکلیف میں تھے، یہ فلاں تھے. لیکن علم کیا ہے معلوم ہے؟ ایک نجات ہے. جب آپ کو پیس آف مائنڈ، جب آپ کے پاس علم ہوگا تبھی آپ پیس آف مائنڈ رہیں گے. کہ سب پریشان ہے، کرونا ہو گیا صاحب، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیسا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے. لیکن جب آپ کے پاس علم ہوگا تب آپ کے اندر یہ آئیں گا کہ بھائی کھلانے پلانے کیسے مل رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپرد ہے، وہ مقصود ہے ہمارا، وہ ہمارے انتظامات کرے گا. اب ہماری جو کوشش ہے ہم رہ کر کیسا کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن جتنی فکر ہم کر رہے ہیں اتنی فکر ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ضامن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رب العالمین ہے. کھلانے پلانے والا تو وہ ہے. یہ معاملے داری جب ہمارے ذہن نشین ہو جائے گی تو ہم جو ہے یہ علم سے ہی ہوگا، یہ علم سے ہی ہوگا. اب گھر سے آپ کام کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو یہ علم ہی چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ کام کرنا، یہ کام کرو تو یہ فائدہ، یہ کام کرو تو یہ فائدہ. اور میرے بچوں ایک بات یاد رکھ لو، آپ دوسروں کا فائدہ کراؤ، آپ خود بخود اچھے ہو جائیں گے. یہ بھی علم ہے کہ اب جیسے کہ آپ کا دوسرا بھائی ہے، 10th میں ہیں، وہ لوگ 9th میں ہیں، 7th میں ہیں، ان کو پڑھائیے، ان کو لکھائیے. یہ کرنے سے آپ کے علم میں اور اضافہ ہوگا، اور وہ جو علم آپ اپنے ٹیچر سے سیکھ کے آئے وہ اور چمکتا رہیں گا. اس کو یاد رکھیے. اور اب آپ جو پڑھ رہے ہیں، اب تک آپ لوگ عربی پڑھے ہی نہیں. بہت سارے بچے ہوں گے جو عربی نہیں پڑھے. ہم کو کیا کرنا صاحب، عربی پڑھے تو کیا ہوتا، یہ عربی کیا، تو بھی ہم لکھے نہیں، ہم کیسا لکھیں گے، ہم فیل ہو جاتے، یہ ذہن رہیں گا. تو میں آپ کو پہلے ہی یہ بات بتا دیا کہ آپ کو 99 مارکس لانا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ زندگی رہے تو میں دلاؤں گا آپ کو 99. صرف آپ میری بات سننا ہے، میں جیسا بولا ویسا کریے. اگر آپ کو مارکس نہیں آئے تو آپ کا ہاتھ میرا کالر آپ پکڑ لے سکتے. صاحب آپ بولے آپ کی بات سنیے، ہمارے کو نہیں ہے. اگر میں بتایا اور آپ نہیں لکھے تو پھر آپ ضامن ہوں گے، آپ ضامن ہوں گے. تو اس لیے میرے بچیوں، آپ جو ہے اچھا محنت سے پڑھو اور جو بتایا جا رہا ہے اس کو غور و فکر سنو. یہ عربی زبان، ہر ایک زبان کی ایک تاریخ ہوتی ہے. یہ عربی زبان کب سے ہے صاحب؟ تو بولے صاحب پہلی تو ایک روایت ایسی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی. لیکن آج ہمارے کو پروف ہونا ہے. کیا پروف ہے صاحب؟ یہاں اب ہمارے پاس پروف نہیں ہے. تو ہمارے کو آج سے 5000 پہلے
آج سے 5000 پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کی جو ہمارے کو وہاں کے جو کھدائی وغیرہ میں ہمارے کو اوشیش ملے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہموروی نام کا کوئی ایک بادشاہ تھا مصر وغیرہ میں، کہ وہ وہاں کا بادشاہ کی زبان عربی تھی، وہ عربی بولنا پڑھنا لکھنا جانتا تھا اور وہاں کے لوگ بھی جانتے تھے، تو اس کے پتھر، وہاں کے جو سکے، وہ تمام چیزیں جو ملی ہیں اس پہ عربی کے پہلے نمونے ہمارے کو ملے ہیں۔ تو ایک مان لیجیے کہ عربی زبان 5000 سال سے آپ رائج ہے، اتنی پرانی زبان ہے صاحب، اور یہ زبان انٹرنیشنل زبان بھی ہے، تقریباً دنیا کے 22-25 ملکوں میں بولی پڑھی لکھی جاتی ہے، انٹرنیشنل زبان۔ آپ جو عربی پڑھ رہے ہیں آپ انٹرنیشنل زبان پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ارے یہ محمل ہے، اے بیکار ہے، پڑھے تو کیا نہیں پڑھے تو کیا نہیں صاحب، یہ جو ہے نا ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہ قدیم زبانوں میں سے آپ کو معلوم ہوگا ایک زبان ہے۔ اور پھر آپ کو اور ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ عربی زبان جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے مذہبی زبان بھی ہے، ہمارا لٹریچر پورے کا پورا عربی میں ہے۔ بولیں گے وہ کیسا مطلب؟ قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اس سے اگر میں اونچا لے کے جاؤں آپ کو تو یہ ہمارے رب کی پیاری زبان بھی ہے۔ تمام زبانیں تو اللہ جانتا ہے لیکن عربی پسند کرتا ہے۔ عربی زبان کو اللہ کیوں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس میں ہمارے حضرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، اس لیے یہ محبوب زبان ہے۔ اسی لیے کہ محبوب زبان ہونے پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عرب میں پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہے عربی بولتے کس کو ہیں؟ عرب دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرے تھے، ایک عرب دوسرا عجم، ایک عرب دوسرا عجم۔ عرب بولے تو جس کے پاس ٹاکنگ پاور ہے، جس کو بولنے آتا، اور دوسرا عجم، عجم کہتے ہیں ڈف اینڈ ڈم، گنگے ہیں صاحب، دنیا ہمارے سے بات ہی نہیں کر سکتی۔ تو 2 حصوں میں تقسیم کرے اور ان کو فخر تھا، ہم عرب ہیں، ہم عرب ہیں، ہم عرب ہیں۔ تو اب دیکھیں گے کہ توریت، زبور، انجیل جو سابقہ میں نازل ہوئی انبیاء اکرام پر، تو ان لوگوں کا جو معاملہ تھا، وہ لوگوں کا جو منشا تھا، وہاں پہ جو تھا اس حساب سے وہ کتاب نازل ہوئی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے زمانے میں جادو بہت طاقتور تھا، جادو بہت زور پہ تھا صاحب، اتنا زیادہ کہ جس کو انتہا نہیں۔ بتایا جاتا ہے، ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بچے سے جو باہر بیٹھ کے کچھ اپنا کام کر لے رہا تھا، ایسا باہر بیٹھا ہوا تھا زمین پہ، بالکل چھوٹا سا بچہ، اس کو جا کے پوچھے کہ یہاں جبرائیل کہاں رہتے بولے؟ تو انہیں ایک جو کاڑی پڑی ہوئی تھی وہ کاڑی لیا، کچھ ڈبے ڈال کے کچھ کاٹا پیٹا کرنے کے بعد بولا کہ میں 7 آسمان دیکھ لیا، پوری زمین دیکھ لیا، جبرائیل تم تو بھی ہونا، میں تو بھی ہونا، اتنا زیادہ۔ تو یہ تو بالکل اس کو کچھ حیا نہیں، شرم نہیں، ایسا بچہ بغیر نیکر کے بیٹھ کے صبح کی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے، ویسے بچہ جو ہے نا بالکل ایسا بالکل معصوم سا بچہ، وہ بچے کے علم کا، جادو کا یہ عالم تھا، تو وہاں کے جو اکابر تھے ان کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اور وہ واقعہ قرآن میں مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا جب فرعون کے دربار میں گئے تو وہ لوگ اپنی جادو کے اصل ایک چھوٹی سی رسی ڈالے تو وہ سانپ بن گئے، ایسے سانپ نہ جس کو کوئی جلا سکتا، نہ کاٹ سکتا، نہ مار سکتا، ایسے سانپ۔ خود حضرت موسیٰ علیہ نبینا ان اتنے زیادہ سانپوں کو دیکھ کے ذرا خوف زدہ ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک عصا دیا اور کہا کہ یہ لکڑی اس میں ڈال دو، جو لکڑی عصا مانے ٹیک کے چلنے کی چیز، اس کو ڈالے تو وہ پورا اژدہا بن کے وہ پوروں کو نکل گیا، پھر اس کو پکڑے تو وہ جیسا کا ویسا، ان کو ایک ایسا اس کی کاٹ عطا کی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کے زمانے میں میڈیکل سائنس بہت عروج پذیر، آپ بھی میڈیکل سائنس سوچ رہے ہیں، لیکن اتنے وقت ہو گیا 4-5 مہینے 6 مہینے سے ہم جو ہے نا فروری سے ہی غالباً یا دسمبر نومبر سے کرونا سے متاثر ہے، اور میڈیکل سائنس آج تک اس بالکل جو نہ دکھنے والے وائرس کو ختم کرنے کی طرف کوئی پیش و رفت یعنی کامیابی حاصل نہیں کی، یا کی ہے تو اس کو ابھی منظر عام پر نہیں لایا جا رہا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ تو بہرحال اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی پہ تھی کہ آنکھ بدلنا، دل بدلنا، یہ تمام چیزیں کوئی بات نہیں تھی۔ وہ لوگ سوچ رہے تھے مگر کامیاب نہیں ہوئے کہ مردے کو زندہ کیسا کرنا۔
آج بھی پوری طاقت لگی ہوئی ہے، پوری سائنس اس پہ لگی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد روح کو کیپچر کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے اور دوسرے مرے ہوئے آدمی یا آدمی ڈالا جائے۔ اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے کہ ابھی اس میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ تو یہاں پہ میڈیکل سائنس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ یہ دیا گیا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ ماں کے پیٹ سے جو اندھا ہو گیا بائی برتھ بلائنڈ، تو اس کو خالی آپ ہاتھ لگاتے انہیں دیکھنے لگ جاتا تھا۔ تو ایسی جو معاملے داریاں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں پہ عرب میں ان کو اپنی زبان پہ بڑا وہ تھا صاحب، ہمارے سے اچھا کوئی نہیں بول سکتا صاحب، کوئی نہیں بول سکتا۔ اور جیسا کہ اولمپک ایشین گیمز وغیرہ ہوتے ہیں عرب میں بھی ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر گھوڑے دوڑانا، رننگ، کشتی، تلوار لڑانا، بھانچے، یہ وہ تمام چیزوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ ان میں ایک مقابلہ زبان کا بھی ہوتا تھا، اشعار بولنا صاحب۔ وہ لوگ کو اپنی زبان پہ، وہ پورا عربی کا لٹریچر آپ پوئٹری میں ملے گا، وہ جو بات کرتے تھے پوئٹری میں، جو بات کرتے تھے پوئٹری میں، ان کا جو ہے نا پورا لٹریچر، جغرافی، ہسٹری، تمام چیزیں سب پوئٹری میں ہیں۔ وہ پروس میں ان کا کام ہی نہیں ہوا، تو وہ اپنی زبان کو بہت فخر کرتے تھے اور اس پہ مقابلے ہوتے تھے۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ ایسے 7 اور 10 لوگوں کے بڑے نام ملتے ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی ریپیٹڈ نہیں ہوا۔ جیسا کہ آپ لوگ ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ 2020 یا وہ کہ جو ہے انڈیا 2 بار جیتے، آسٹریلیا 3 بار جیتی، پاکستان 2 بار جیتی، ایسا۔ مگر وہاں پہ جو ہے نا جو شعراء تھے جو ایک مرتبہ آئے، دوسری مرتبہ پھر انہوں نے آئے، ان سے بہتر کوئی دوسرا، ان سے بہتر کوئی تیسرا، ان سے بہتر کوئی چوتھا، ان سے بہتر کوئی پانچواں، اس طرح سے جو ایک سے بڑھ کر ایک، انہوں ایسا بولے تو اس سے اچھا ہم بول سکتے۔ تو اس کے مقابلے ہوتے تھے، اور جس کے اشعار سب سے اچھے ہوتے تھے اس کو جو ہے ریشمی کپڑے پہ لکھ کر، سونے کے پانی سے لکھ کر جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا انہیں، اور سال بھر لوگ اس کو خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ وہاں پہ پڑے رہتے تھے، اور وہ لوگ ان کو دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کے محافل میں یہ تذکرہ ہوتا تھا، تو اس کو بڑی شہرت ملتی تھی، اس کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے، جیسا کہ نوبل پرائز جیسا ویسا معاملہ ہوا کرتا تھا، وہ اتنا بڑا اعزاز تھا۔ تو اس میں کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہوا، کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہوا، بڑے بڑے جتنے بھی دیکھیں گے اس میں سب ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا، امراء القیس، یہ وہ تمام چیزیں لگا آتے رہے۔ تو بہرحال اب اس پر جو ہے قرآن کریم آیا سا۔ قرآن کریم آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلام دیا، دینے کے بعد بولے کہ اس سے بہتر جو ہے وہ لے کے آؤ، اس سے بہتر اگر کوئی ہے تو لے کے آؤ۔ تو قرآن یہ 3 آیتیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، خانہ کعبہ پر ایوازاں کر دیا گیا۔ وہ لوگ بہت بولے یہ پوئٹری ہے، یہ پروس ہے، قرآن پروس ہے، پوئٹری ہے، پروس ہے، پوئٹری ہے، آخری میں ہر ایک میں را کا لفظ آ رہا ہے۔ تو شعر عام طور سے 2 لائن کے ہوتے یا 4 لائن کے ہوتے تھے، جس کو رباعی وغیرہ پہ کہتے ہیں۔ یہ 3 پیش ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس میں ردیف جو آ رہا ہے، جو خافیہ ردیف را آ رہا ہے، اب یہی ہے، مگر یہ ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا، بہت ایک اس میں کا جو جید عالم، جید شاعر اپنے آپ کئی دنوں تک کمرے میں بند، کسی سے بات نہیں جیتنے، اس پر محنت کرتا گیا، لکھتا گیا، کاٹتا گیا، لکھتا گیا، کاٹتا گیا، بہت وقت کے بعد وہ باہر آیا، آ کے کہنے لگا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لا کلام ھذا البشر۔ یہ انسان کی بات نہیں ہے صاحب، انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو اس سے بہتر ہم لا سکتے تھے، اس سے بہتر میں لا سکتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے۔ تو اس سے جو ہے قرآن کی فضیلت، قرآن کا علم معلوم ہوگا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آج تک چیلنج ہے میرے بچوں کہ ہر کتاب میں آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی ایک ریسرچ کر کے اپنا ایک کام لے کے آتا ہے تو اس سے بہتر کوئی دوسرا لے کے آتا ہے، اس سے بہتر کوئی تیسرا لے کے آتا ہے، اس سے بہتر کوئی چوتھا لے کے آتا ہے۔ تو آج جو ہے نا ہم تمام کتابوں کو، پورے عالم کو یہ چیلنج دیے کہ جو ہے نا پورے انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں، اس میں جنات کو بھی لے لیں، پورے انسان قابل، اس میں قابل لوگاں لے لیں، انسان آپ پورے جنات کو بھی لے کے اس سے بہتر کوئی کتاب لے کے آؤ، اس سے بہتر کوئی کتاب لے کے آؤ، اس سے اچھی کتاب لے کے آؤ صاحب۔ آج تک پوری دنیا عاجز ہے کہ اس سے بہتر کتاب تو کیا، اس سے بہتر ایک چیپٹر بھی نہیں لے کے آئے۔ قرآن میں جو 114 چیپٹر ہیں اس میں سے ایک چیپٹر بھی آج تک دنیا عاجز ہے اس سے لانے کے،
اور ایک قرآن سنے ہوں گے، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ یہ بار بار پڑھے جانے والا ہے صاحب، ہر بچے کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو صاحب، جو نرسری کا بچہ ہے، قاعدہ پڑھ رہا ہے، الف باتا، اس کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے۔ ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے یا پروفیسر ہے، ان کے بھی ہاتھ میں قرآن ہے۔ انہوں نے اپنے مزاج سے اس کو سمجھ رہے ہیں، انہوں اپنے مزاج سے اس کو سمجھ رہے ہیں، اور جتنا بار پڑھتے جا رہے ہیں، جتنے بار پڑھتے جا رہے ہیں، جتنے بار پڑھتے جا رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کا حق ادا کر دیا، میں پورا کمپلیٹ سمجھ گیا۔ اس کو جتنا سمجھتے جا رہے ہیں، اس کے اندر اور گہرائی ہے، اور ڈیپتھ ہے صاحب، اور ڈیپتھ ہے۔ زمانے ختم ہو جا رہے ہیں، لوگ ختم ہو جا رہے ہیں، ان کا فلسفہ ختم ہو جا رہا ہے، لیکن وہ بات کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں کمپلیٹلی۔ تو اس کے اندر اتنی گہرائی ہے، اللہ کی باتیں ہیں صاحب۔ قرآن پڑھنا، اللہ سے باتیں کرنا ہے، تو آپ لوگ جو ہے، تو پھر کیا ہے؟ عبادت ہے یہ، قرآن پڑھنا عبادت ہے یعنی، اور اللہ سے باتیں بھی کرنا ہے۔ لیکن یہ عربی پڑھنا بھی عبادت ہے صاحب، کیونکہ اسی زبان میں پڑھ رہے ہیں آپ، جو زبان آپ پڑھ رہے ہیں۔ لغۃ الاہل الجنہ، لغۃ الاہل العربیہ، بتایا جاتا ہے کہ یہ جنتی لوگوں کی بھی زبان ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم دنیا میں کسی بھی زبان میں رہیں، کوئی بھی زبان بولیں، لیکن مرنے کے بعد خبر میں یہاں کو عربی بولنا ہے، اور پھر اس کے بعد حشر میں عربی میں جواب دینا ہے، پھر اس کے بعد ہم کو جنت میں جو بولے جانے والی زبان بھی عربی ہے۔ تو یہ تمام جگہ عربی بولنے والے ہیں۔ تو اب آپ یہاں ہماری کلاس میں آئے ہیں، ہماری کلاس سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ لکھنا پڑھنا سب آپ کا عبادت ہے۔ عربی لکھنا عبادت، بولنا عبادت، پڑھنا عبادت۔ تو اس لیے بچوں، اس کو ایک عام زبان سمجھ کے مت پڑھو، اس کو بلکہ یہ سوچ کے پڑھو کہ یہ وہ زبان ہے جو اللہ کو بھی پیاری ہے، اللہ کے رسول کو بھی پیاری ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبوب ترین زبان عربی ہے، تو اس کو عربی کو یہ سمجھ کے پڑھیے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ من تکلم العربیہ فکان کلام ذکرا، دیکھیے بتایا جاتا ہے کہ جو عربی میں بات کرتا ہے، عربی میں بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی ذکر ہے صاحب، وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور بتایا اللغۃ العربیہ من افصح اللغات العالم، فصیح زبان ہے صاحب۔ میرے ایک استاد محترم، اللہ ان کی مغفرت کرے، خواجہ شریف صاحب، بڑے پیارے استاد محترم، آپ فرماتے ہیں کہ میں 1000 نام تلوار کے پڑھا، سورڈ کے خالی 1000 نام، اور ہم ڈیٹ جو کھجور وغیرہ ہوتے ہیں، خالی جھاڑ پہ تک 50 نام پڑھا۔ تو اتنی فصیح، کوئی بھی ایک چیز کی ہزاروں لاکھوں نام کوئی اور دوسری زبان نہیں دے سکتی ہے سوائے عربی کے۔ اس میں جو ہے بڑی جامعت ہے، بڑی فصیح، بڑی شیرین زبان ہے صاحب، بہت۔ اگر اس میں سوچتے چلے ہیں، اب جیسا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بارہا رحم کرنے والا ہے، ہم اس کا ترجمہ کتنے بار کریں گے؟ الگ الگ ایک ہی لینگویج میں بھی اگر کریں گے تو۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ایک صاحب اس کا ترجمہ 1,00,000 مرتبہ کریں، ڈیفرنٹ، صرف اس کی گرامر اور یہی خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اتنے حروف نہیں ہیں اس کے جو ہے نا حرکات، اس کے تراجم 1,00,000 مرتبہ۔ تو سوچئے کتنی فصیح زبان ہے، کتنا وسیع معاملہ ہے اس کا۔ اس لیے میرے بچوں، اس کو جو ہے بغور پڑھو، بغور سنو، اس میں آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور اس کے بعد والی دنیا میں بھی فائدہ۔ اللغۃ العربیہ لغۃ العالمیہ، یہ انٹرنیشنل، میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عربی زبان انٹرنیشنل زبان ہے، اس لیے اس کو بغور خوب غور و فکر کر کے پڑھو، اور یہ مت سوچو کہ اس سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ سمجھ لو کہ یہ عبادت ہے، یہ پڑھیں گے تو ہم کو قرآن میں مدد ملے گی، ہم کو حدیث پڑھے تو مدد ملے گی، ہم کو اس کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی، اور اس کے اندر آپ کے سلیبس میں قرآن ہے، حدیث ہے، لیسنس ہیں۔ تو جب آپ غور و فکر سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، یہاں کے بعد والی زندگی میں فائدہ ہوگا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا جا رہا ہے، کہنے سننے میں اگر کوئی کوتاہی غلطی رہ گئی تو اللہ تو اپنے رحمت سے معاف فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے کی کلاسز میں آگے ہم سبق شروع کریں گے اور اس بارے میں اور پڑھیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔